السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سر، آپ فرمائیں مزاج کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل خیریت ہے۔ تو پچھلا سبق ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ عبدالصبور بھائی ذرا آپ یاد کروائیے گا، کیا پڑھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ سر ہم نے ضمیروں کے متعلق پڑھا تھا، مختلف ضمیروں کے متعلق۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی، ضمیر اور ضمیروں کے متعلق پڑھا تھا۔ اچھا، تو کیا کہتا ہے انسانی ضمیر پھر اس معاملے میں؟ سر آپ نے بتایا تھا کہ یہ اسماء معرفہ میں سے ہیں، جس طرح کہ ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو جب یہ کلام کے آغاز میں آئے گی تو وہ جملہ اسمیہ، وہ کلام بنے گا، وہ جملہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھا یہ بات ہے جی، آپ نے بتایا۔ اور اس کی ہم نے ایک 14 الفاظ پہ مبنی گردان بھی پڑھی تھی۔ جی سر۔ کوئی اور ممبر بتا سکتا ہے کہ وہ کون کون سے الفاظ تھے؟ جی شاباش، جلدی جلدی ذرا حصہ لیں جی جو لوگ موجود ہیں۔ سر یہ
مطلب ضمیر کی جو ہے غائب کی جو ضمیر ہے وہ ہوا، ہما، ہم، شاباش. ہیا، ہما، ہننا، اور جو ہیں حاضر کی ہیں وہ انتا، انتما، انتم، اور انتی، انتما، انتنا، اور دوسری ایک ہے انا، نحنو، ہاں نحنو. متکلم، یہ 14 ہے متکلم. ٹوٹل. یہ متکلم کی جی جو سر، ضمیر ہے وہ انا اور نحنو ہے. شاباش شاباش، بہت اچھا جی، بہت اچھا، ماشاءاللہ. اچھا جی، ویسے میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جو عربی میں ضمیر ہوتی ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں، انگریزی میں پروناؤن کہتے ہیں، اور یہ اسم کی جگہ پر ہی استعمال ہوتی ہے. عربی میں اس کی مزید بھی تفاصیل موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور دو بڑی قسمیں ہیں ضمیر کی، ایک ضمیر متصل ہوتی ہے اور ایک ضمیر منفصل ہوتی ہے. وہ ضمیر جو اسم یا فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اس کو ضمیر متصل کہتے ہیں. جیسے لہو، تو لام کے ساتھ ہو لگا ہوا ہے، یا لہو ماں، بھی ماں، علیہما. یہ میں نے ساری مثالیں دی جس میں حرف کے ساتھ لگا ہوا ہے، حرف کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات فعل کے اندر موجود ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی. مثلا ہم جب کہتے ہیں زارابا تو اس نے مارا، تو اصل میں تو زارابا ہوا لفظ ہوتا ہے نا، زارابا کہتے ہیں، مطلب میں اس میں ہوا بھی شامل ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسم ہو، اسم کے ساتھ ہو لگ جائے، اسم ہو اس کا نام، یا نصب ہو اس کا نسب، رفعہ اس نے بلند کیا. تو یہ اسم اور فعل کے ساتھ بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ضمائر اور بھی تفصیل ہے، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے یہاں پڑھ لی ہیں، جو بالکل ابتدائی سٹیج پر ان کا جاننا ضروری تھا. ہم نے الحمدللہ ان کو پڑھ لیا، سیکھ لیا. اچھا جی، تو آپ میں سے مجھے دو لوگوں نے جو اسائنمنٹ تیار کر کے بھیجی تھی وہ بہت اچھی تھی. باقی لوگوں کی طرف سے بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. ویسے تو ہمارے شرکاء کی تعداد بھی اب صرف بہت ہی دو سیریس ایٹیچیوڈ والے لوگ ہیں، وہی باقی بچے ہیں 6-7. چلیں کوئی بات نہیں، یہ تو خیر ہم چونکہ شوق کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ بھی سیریسلی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اس کورس کو مکمل کرنے والے ہیں. ہماری چند کلاسیں اس مہینے میں جو چلیں گی وہ اس میں ہم انشاءاللہ اس کورس کو مکمل کریں گے. تو آج ہمارا اس سے اگلا سبق ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی. ہم نے شروع میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو مرکبات ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ مفردات کے مقابلے میں ہوتے ہیں. مفرد جو ہے وہ ایک کلمے کو کہتے ہیں، اور جو مرکبات ہیں وہ ایک سے زیادہ جب الفاظ جمع ہوتے ہیں تو وہ مرکبات ہوتے ہیں. تو ہم نے مرکبات جو پہلے پڑھا تھا جس میں مرکب وہ ایسے مرکبات جو اپنے معنی میں مکمل طور پر معنی ادا کر دیتے ہیں. تو اس میں ہم نے پھر وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ وہ پڑھا تھا اور اس کے تراجم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو آج ہم ایک دوسرے مرکب کو شروع کریں گے. اس دفعہ ہم مرکب توصیفی کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم مرکب اضافی کو پڑھیں گے. تو مرکب ناقص یعنی کہ ایک مرکب وہ ہے جو اپنا جملہ اپنی بات مکمل کرتا ہے، اس کو مرکب تام کہتے ہیں. اور یہ مرکب ناقص جو ہے جو اپنی بات پوری نہیں کر سکتا، اس کو وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی اور دوسرے کو کہتے ہیں مرکب اضافی. تو آج کا ہمارا سبق ہے مرکب توصیفی کے بارے میں. مرکب توصیفی میں کسی چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے. اس کو نا ہم عام طور پر اردو میں پڑھتے ہوئے صفت کہہ جاتے ہیں،
تو یہ اصل جو لفظ کی جو اس کو پڑھنے کا اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ صفت پڑھا جائے، فا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے۔ مرکب توصیفی میں کسی چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے الولد الصالح، الولد الصالح۔ یہ ذرا غور کیجئے گا آپ، یہ ہم نے چونکہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پہلے پڑھا ہے، جو گو جملہ اسمیہ ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا اور جملہ فعلیہ ہم نے آگے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو الولد الصالح، نیک لڑکا، جب ہم نے شروع میں اس میں جو اس کی ہم نے پڑھی تھی معرفہ نکرہ کی تو تعریفات پڑھی تھی شروع میں، تو اس میں بھی آپ نے اس کے ترجمے میں ایک چیز پڑھی تھی کہ جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ تو وہ پھر معرفہ بن جاتا ہے نیک لڑکا، اور اگر اس کے ساتھ اگر الولد الصالح کی بجائے ولد صالح ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے ترجمے میں کوئی نیک لڑکا یا ایک نیک لڑکا۔ یہ بات آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے ہیں؟ یہ جب ہم نے شروع میں ترجمہ سیکھا تھا تو اس کا لحاظ کیا تھا، یہ بات یاد ہے کسی کو؟ شاباش، جی سر۔ جزاک اللہ۔ تو میں آپ کے جی کہنے سے باقی لوگوں کی طرف سے بھی فرض کفایہ ادا سمجھ رہا ہوں کہ باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں پتہ ہے۔ الولد الصالح، نیک لڑکا۔ البنت الکاذبہ، یہ جملہ سیکھنے کے لیے سمجھ لیں اس کو، ورنہ ہمیں کہنا چاہیے البنت الصادقہ۔ تو یہ ووکیبلری امپروو کرنے کے لیے اور جملہ بنانے کے لیے اس طرح اور بھی کچھ آگے الفاظ آئیں گے جو ہمیں بظاہر اچھے نہیں لگتے، اس کو صرف یہاں پڑھنے میں ہم استعمال کریں گے، ورنہ البنت الکاذبہ جھوٹی لڑکی، البنت الصادقہ سچی لڑکی، تاکہ ترتیب سمجھ میں آ جائے۔ جس چیز کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، یعنی کہ کس کی صفت بیان ہو رہی ہے، جس چیز کی بھی، وہ انسان ہے یا کوئی غیر انسان ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے، جس کی صفت بیان کی جائے گی اسے کیا کہا جائے گا؟ موصوف، اسے موصوف کہتے ہیں۔ عربی میں اردو کے خلاف موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسا کہ آپ اوپر کے فقروں میں دیکھتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نیک لڑکا، تو نیک صالح کے معنوں میں ہے، اور صالح کا لفظ جب عربی میں آئے گا تو وہ بعد میں آئے گا، یعنی موصوف پہلے ہوگا اور اس کی صفت بعد میں ہوگی، یعنی کہ اس کی جو صفت ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی، صفت بعد میں آتی ہے جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں۔ موصوف اور صفت کا معرفہ اور نکرہ، یہ غور کیجیے گا آپ اچھی طرح، معرفہ اور نکرہ، مذکر و مؤنث اور واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیں، موصوف اور صفت کا معرفہ اور نکرہ، مذکر اور مؤنث اور واحد، اور تثنیہ و جمع۔ اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کر لیں کہ زیر زبر پیش ہونے کے اعتبار سے، یعنی اعراب کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب مثال دیکھیے، مثال ہے ام جاہلہ، اس کا لفظی ترجمہ ہے جاہل ماں، ویسے ترجمہ ہم اس کو لفظ کو پڑھتے ہیں ام عالمہ، عالم ماں۔ تو یہ چونکہ نکرہ ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کوئی بھی، کوئی عالم ماں یا جاہل ماں۔ الولدان اللاعبان، الولدان اللاعبان، تو دو کھیلنے والے لڑکے، دو کھیلنے والے لڑکے۔ یہ اگر معرفہ نہ ہو تو ان کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ولدانی لاعبانی کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ذرا بتائیے آپ لوگ، کون اسے میں کوئی بتائے۔
ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, हमें फिर अगली वाली चीजों को पढ़ना आसान रहेगा। शाबाश, शरीक हो जाए जी, कौन बताएगा? सर वाला दानी लाइबान। हाँ, तो इसका तर्जमा कैसे, तर्जमे में क्या फर्क पड़ेगा? मारफा को नकरा बनाने में तर्जमे में क्या फर्क पड़ेगा? फिर वो कोई का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दो खेलने वाले नहीं। शाबाश शाबाश, बस यही बात है, इसको समझने की जरूरत है। अल मुअल्लिमातु अल मुजतहिदातु, मेहनती उस्तानिया, अल मुअल्लिमात अल मुजतहिदात। दुनिया भर में यही समझा जाता है, और यकीनन ये बात दुरुस्त है कि जो उस्तानिया होती हैं वही मेहनती होती हैं, ज्यादा मेहनती होती हैं मर्द इसातिज़ा के मुकाबले में। मुमकिन है इस क्लास में जो मर्द इसातिज़ा हैं वो इस बात को फील भी करें, और ये भी मुमकिन है जो ख़वातीन इसातिज़ा हैं उनका जरा इत्मीनान हो जाए इस बात से। खैर, ये अलग बहस है। मुलूकुन ज़ालिमूना, मुलूकुन ज़ालिमूना, कुछ जालिम बादशाह। अच्छा, ये आपने मुख्तलिफ चीजें पढ़ ली कि जैसा मौसूफ होगा वैसी उसकी सिफत होगी। यानी मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, नकरा है तो सिफत भी नकरा। अगर वो मुजक्कर है मौसूफ तो उसकी जो सिफत है वो भी मुजक्कर। इसी तरह मुअन्नस है तो मुअन्नस, वाहिद है तो वाहिद, तस्निया है तो तस्निया, जमा है तो जमा। अगर उसके ऊपर आखिर में जबर है तो उसके ऊपर भी जबर है। यानी मौसूफ और सिफत की एराब भी एक जैसे होंगे। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो आगे एक फर्क बताया जा रहा है कि अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस होगी। जैसे हमें जमा सालम की खबर में पढ़ा था, जमा सालम की हमने खबर में पढ़ा था कि जब जमा सालम गैर आकिल हो तो उसकी जो खबर आती है वो क्या होती है? शाबाश बताइए, क्या होती है वो? अब्दुल सबूर साहब के अलावा भी कोई शरीक हो जाए, माशाल्लाह। जो लोग तो वैसे ही गिनती के हैं, चंद लोग हैं, लेकिन अब्दुल सबूर भाई के अलावा भी तो किसी को बताना चाहिए। आमना, आज आप बताना पसंद करेंगी? जी, कोई और बताना पसंद करेंगे? हमने क्या पढ़ा था, वो जो गैर आकिल जमा की सूरत में उसकी क्या उसकी खबर कैसे आती है? मेरा ख्याल है मुश्किल सवाल कर दिया है। तो उसकी जो खबर आती है वो वाहिद मुअन्नस आती है, उसकी खबर वाहिद मुअन्नस आती है। तो इसी तरह मौसूफ अगर गैर आकिल की जमा हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस होगी। जैसे अल किलाबु अल जाइआतु, अल किलाब कहते हैं डॉग्स को, कुत्तों को, अल जाइया भूखा, भूखे। तो अल जाइऊना की बजाय अल जाइआतु आ गया इस वजह से कि ये गैर आकिल हैं, यानी इंसानों के अलावा जिस चीज की बात हो रही है तो उसकी जो सिफत है वो जमा की सूरत में वो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस होगी। अल हुजुरातु अल वासिआतु, असलन तो आना चाहिए अल हुजुरातु अल वासिआतु, लेकिन गैर आकिल की जमा होने की वजह से जो इसकी सिफत है वो वाहिद मुअन्नस आई है। अल हुजुरात अल वासिआ। अच्छा जी, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो बहुत जरूरी बात ये होगी कि जुमला इस्मिया और मुरक्कबे तौसीफी में फर्क को समझा जाए। तो जुमला इस्मिया में क्या बात होती है? जुमला इस्मिया में, जुमला इस्मिया में और मुरक्कबे तौसीफी में फर्क कोई बता सकता है? ये लिखा हुआ है वैसे सामने, समझ के कौन बता सकता है जुमला इस्मिया और मुरक्कबे तौसीफी में फर्क क्या होगा? जी, शाबाश, बताएं जी।
آپ کے بتانے سے ذرا مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی زہرا. سر جملہ اسمیہ میں مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا، خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی، جبکہ جو مرکب توصیفی ہے اس میں صفت اور موصوف دونوں میں مطابقت ہوگی. ماشاءاللہ، شاباش. بہت اہم بات آپ نے بتائی کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے پہلا حصہ اس کا وہ لازمی طور پر مرفع ہوگا، اور جو اس کی خبر ہے وہ لازمی طور پر نکرہ ہوگی. جبکہ مرکب توصیفی میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دونوں ایک جیسے ہوں گے، نکرہ بھی ہو سکتے ہیں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جیسے ہوں گے، بلکہ ہر چیز میں وہ ایک جیسے ہیں سوائے جمع غیر عاقل کی صورت میں. جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں یہی فرق ہے کہ جملہ اسمیہ میں پہلا جز یعنی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا یعنی خبر نکرہ، لیکن مرکب توصیفی کے دونوں اجزاء موصوف اور صفت معرفہ اور نکرہ ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. جی اگلی سلائیڈ ذرا کیجئے گا پلیز. اس کی اب مشق ہے، اس کی ہم نے اب مشق کرنی ہے. اچھا جی، اللہ الواحد، اللہ الواحد، ایک اللہ. تو اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ الواحد کا ترجمہ ہم نے کیا اللہ ایک اللہ. تو اگر لفظ ہو کہ اللہ ایک ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یا ہم نے اس کا ترجمہ اللہ ایک ہے کیوں نہیں کیا؟ جی سعدیہ اظہر آپ موجود ہیں، کافی دنوں بعد نظر آئی ہیں کلاس میں. جی جی سر، السلام علیکم. جی سر کلاس میں ہی ہوں. وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ جی سر، وہ لاسٹ ٹائم بس وہ میں لے نہیں سکی، تھوڑی مصروفیات تھی تو کلاس نہیں رہ سکی. اچھا جی، تو یہ کوئی بتائیں گے آپ یہ اللہ الواحد کا ترجمہ ایک اللہ کیوں کرتے ہیں، اللہ ایک ہے کیوں نہیں کرتے؟ سر یہ مرکب توصیفی ہے اس وجہ سے کہ دونوں کی جو شاباش شاباش شاباش. سیم ایک جیسے ہیں، زبر زیر پیش یعنی کہ وہ دونوں ایک جیسی ہیں، تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ کون بتائے گا؟ کوئی اور بتا دے کہ اگر ہم نے ترجمہ کرنا ہو اللہ ایک ہے تو پھر کیا کریں گے، پھر جملے کو کیسے تبدیل کریں گے؟ آگے اس کی پریکٹس بھی آ رہی. جی امیس بھائی آپ آ گئے ہیں کلاس میں، ماشاءاللہ، ویلکم. شکریہ سر. کوئی بتائیں گے آپ کہ اللہ الواحد کی جگہ کیا کرنا، تبدیلی کرنی پڑے گی کہ ترجمہ ہو جائے گا اللہ ایک ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے اللہ واحد. اللہ واحد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ واحد، تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا کیونکہ وہ اس کو معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے اس کی جو چیز ہوگی وہ اسی طرح سیٹل ہو جائے گی. اللہ واحد، آگے اس کی پریکٹس بھی آ رہی ہے کہ وہ اس کا جو مبتدا ہے وہ معرفہ اور اس کی خبر نکرہ ہو جائے گی. شاباش. اللہ الواحد، اللہ ایک اللہ. کلیۃ کبیرۃ، کلیہ کہتے ہیں عربی زبان میں کالج کو، تو کلیۃ کبیرۃ بڑا کالج. شارع، شارع طویل، شارع طویل، شارع کہتے ہیں سڑک کو، شارع طویل کوئی لمبی سڑک. فرسان، فرسانی بطیانی. فرسن عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ہم پیچھے پڑھا ہے، ہم نے، کوئی بتائے گا؟ فرسن، فرس کس کو کہتے ہیں؟ فرسن کہتے ہیں گھوڑے کو. شاباش. فرسانی کتنے گھوڑے؟ فرسان کتنے گھوڑوں کو کہیں گے؟ دو گھوڑے سر. دو گھوڑوں کو فرسان کہیں گے. الف نون جو ہم نے پڑھا تھا زید ہو تو یہ تسنیہ کی علامت ہوتی. فرسانی بطیانی، بطیون کہتے ہیں عربی زبان میں سست چیز کو، سست، لیزی. فرسانی بطیانی، دو سست گھوڑے، دو سست گھوڑے. البنات المحتشمات، البنات لڑکیاں، المحتشمات
تو محتشم کہتے ہیں عربی زبان میں باوقار کو، باوقار مہذب. البنات المحتشمات، باوقار لڑکیاں یا مہذب لڑکیاں. ضیوف مکرمون، ضیوف مکرمون معزز مہمان، مکرمون معزز قابل تکریم. ضیوف کہتے ہیں ضیفن کی جمع ہے، ضیف کہتے ہیں مہمان کو. حاجی یا عمرہ کرنے والے لوگ جاتے ہیں تو ان کو عرب لوگ کہتے ہیں یہ ضیوف الرحمان ہیں، یہ رحمان کے مہمان ہیں. ضیوف مکرمون معزز مہمان. الحدائق الجمیلۃ، الحدائق الجمیلۃ. الحدائق جمع ہے الحدیقہ کی، الحدیقہ، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو. الجمیلہ خوبصورت. تو الحدائق الجمیلات، یہ آنا تھا اصل لفظ، لیکن غیر عاقل ہونے کی وجہ سے اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آ گئی. الحدائق الجمیلہ خوبصورت باغ. النساء المسلمات، النساء المسلمات مسلمان عورتیں. قطارانی سریعان، دو تیز رفتار ٹرینیں، دو تیز رفتار ٹرینیں. کوئی دو تیز رفتار ٹرینیں اس کا ترجمہ ہوگا، اس لیے کہ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. الزہرتانی المفتحتانی، یہ ہم الزہرہ کا لفظ پڑھ چکے ہیں. زہرہ کہتے ہیں پھول کو، مفتحہ ویسے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کھلا ہوا، لیکن جب پھول آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کھلا ہوا. الزہرتانی مفتحتانی، دو کھلے ہوئے پھول. اور دو کھلے ہوئے پھول کس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی دو کھلے ہوئے پھول ترجمہ نہیں کر سکتے. وجہ کوئی بتانا پسند کرے گا کہ ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کر سکتے؟ جی جی سر عبد میرا ایک الصبور. کوشچن ہے، میں نے آپ کی بات پوری نہیں سنی، آپ بات پوری کر لیں پتہ کر دیتا ہوں. جی آپ سوال کر، کوئی بات نہیں، سوال کر. سر مفتوح سے مفتوحتان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مفتحتان کیسے بنتا ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اچھا جی، شکریہ. اچھا یہ ہے مفتوحن. مفتوحن، مفتوحن ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے کھولا گیا، ایک ہے کھلا ہوا، یہ فرق ہے لفظ میں. مفتوحن کھولا گیا، مفتحن کھلا ہوا، یہ دونوں لفظ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. لفظ مختلف ہیں. یہ مفتحتن کہتے ہیں کھلا ہوا، مفتوحن جس کو کھولا جائے، یہ دونوں میں فرق ہے. الزہرتانی مفتحتانی، دو کھلے ہوئے پھول. یہ میں نے سوال میرا وہاں رہ گیا کہ یہ ہم نے اس کا ترجمہ کوئی دو کھلے ہوئے پھول کیوں نہیں کر سکتے. بڑی واضح بات ہے، آسان سی بات ہے، کون بتائے گا؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ معرفہ ہے، اگر نکرہ ہو تو پھر یہ ترجمہ ہوتا ہے. الاصحاب المخلصون، مخلص لوگ. مقالات قصیرۃ، مختصر مضامین، مقالات مضامین، قصیرۃ چھوٹے. طویلۃ کے مقابلے میں قصیرۃ بولا جاتا ہے. الطالبانی الکسلانی، الطالبانی، طالبان کا لفظ آج کل ویسے بڑا مشہور ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے. الطالبانی، دو طالب علم، الکسلانی سست. تو طالبان تو ویسے بھی سست نہیں ہیں، وہ تو بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے تو امریکہ کو بگا دیا. تو یہاں ہے دو سست طالب علم. الطالبان الکسلانی، کسلن کو لفظ ہم بار بار پڑھائے. الغرف الضیقۃ، الغرف الضیقۃ، غرف کہتے ہیں کمروں کو، اور الضیقۃ تنگ چھوٹے. الغرف الضیقۃ تنگ کمرے.
अल मलाबिस अन-नज़ीफा, मलाबिस कहते हैं कपड़ों को, लिबास को, अन-नज़ीफा साफ सुथरे लिबास। अच्छा जी, और अब हमने तर्जमा करना है उर्दू से अरबी में तर्जमा करना है। तो अगली स्लाइड जो है वो उर्दू से अरबी तर्जमे की है, तो तवज्जो फरमाइएगा आप अच्छी तरह, उर्दू से अरबी। अच्छा जी, एक सीधा रास्ता क्या तर्जमा करेंगे इसका? एक सीधा रास्ता कहा गया है, तो इसका तर्जमा होगा सिरातुम मुस्तकीम। अगर एक का लफ्ज ना होता तो हम करते अस्सिरात अल मुस्तकीम, अस्सिरातुल मुस्तकीम, इसका तर्जमा होता है इस तरह। तो एक सीधा रास्ता सिरातुम मुस्तकीम। माहिर अदीब, कातिबुन खबीरुन, कातिबुन वैसे जब अदीब का लफ्ज वो अरबी में भी बोला जा सकता है, तो इसका मानी वहां यही समझा जाता है कि लिखारी, लिखने वाले को अदीब कहा जाता है, तो उसको अरबी में कातिबुन का लफ्ज भी उसके लिए बोला जाता है। खबीरुन जानने वाला, माहिर, कातिबुन खबीरुन। और अगर आप इसको मारिफा समझेंगे, बज़ाहिर ये मारिफा का लफ्ज ही है, तो अल कातिबु अल खबीरु के इस तरह तर्जुमा करेंगे इसका। तेज गाड़ियां, अस्सय्यारात अस्सरिया, अस्सय्यारात अस्सरिया, तेज गाड़ियां। अच्छा जी, लंबे दरख्त, अल अशजारु अत्तवीला, तो क्योंकि ये गैर आकिल की जमा है, इसलिए इसकी जब हम मौसूफ की सिफत बनाएंगे तो वो वाहिद मुअन्नस आएगी। अस्सय्यारात अस्सरिया अल अशजार अत्तवीला। चंद मजलूम औरतें, मिरअतुन मजलूमातुन, मिरअतुन मजलूमातुन। ईमानदार पड़ोसी, अज्जार अस्सादिक, अलिफ लाम लगाएंगे, ईमानदार पड़ोसी, अल जार, जारुन कहते हैं पड़ोसी को, और सादिक सच्चे को। ईमानदार पड़ोसी, अल जार अस्सादिक, क्योंकि यहाँ मारिफा महसूस हो रहा है लफ्ज से। रहम दिल वालदैन, अल, अच्छा ये रहम दिल वालदैन अगर बहुत बड़ी तादाद के वालदैन हैं तो फिर इसको हम कहेंगे अल वालिदूना अर रहीमूना। लेकिन अगर इससे मुराद सिर्फ माँ बाप हैं, दो अफराद, तो हम कहेंगे अल वालिदैनी या अल वालिदानी अर रहीमानी। तो अगर ज्यादा तादाद में, जैसे ये तर्जमे से दोनों एहतमाल मौजूद हैं, ज्यादा तादाद में वालदैन जो रहम दिल हैं उनकी बात हो रही है, तो इसका तर्जमा करेंगे अल वालिदूना अर रहीमूना। तो वैसे अगर इसका जैसे कुरान पाक में है वह बिल वालिदैनी, तो बा की वजह से चूंकि वो जेर आ जाती है तो उस वजह से वो लफ्ज ऐसे बन गया वह बिल वालिदैनी। तो अगर बा ना हो तो वालिदान भी लफ्ज दो के मानों में इस्तेमाल होता है। सबर करने वाले किसान, अल फल्लाहूना, अल फल्लाहूना अस्साबिरूना, अल फल्लाहूना अस्साबिरूना, अलिफ लाम लगाएंगे क्योंकि मारिफा है। मायूस काफिर औरतें, अल काफिरातु अल याइसातु, अल याइस, अल याइस मायूस, अल काफिरात अल याइसात, मायूस काफिर औरतें। अच्छा जी, दो बड़े कॉलेज, कुल्लियतानी कबीरतानी, या अल कुल्लियतानी अल कबीरतानी, दो बड़े कॉलेज। तो अगर हम कहें कोई दो बड़े कॉलेज तो फिर कुल्लियतान आएगा, और अगर ये हो कि दो बड़े कॉलेज तो अल कुल्लियतानी अल कबीरतानी ये होगा। इसी तरह सस्ती घड़ियां, अस्साआतु, अस्साआतु अर्रखीसतु, चूंकि ये गैर आकिल है तो इसकी जो सिफत है वो हम वाहिद मुअन्नस लाएंगे, अस्साआतु अर्रखीसतु।
اللہ پر بھروسہ کرنے والے مسلمان، اللہ پر بھروسہ کرنے والے مسلمان، المسلمون المتوکلون علی اللہ، ایک خوبصورت عورت، ویسے تو بدصورت لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو خوبصورت پڑھتے ہیں، ویسے بدصورت کے ترجمہ سمجھنے کے لیے پڑھ لیں امرأۃ قبیحۃ، اور اگر خوبصورت ہو تو امرأۃ جمیلۃ، دو خوبصورت رسالے مجلتانی جمیلتانی، اور اگر ہم اس کو معرفہ کر کے پڑھیں گے تو کریں گے المجلتانی الجمیلتانی، نئی کتابیں، الکتب الجدیدۃ، الکتب الجدیدۃ۔ اچھا جی، چونکہ وقت ہمارا ختم ہونے کو ہے، 1-2 منٹ رہ گئے ہیں، تو جو اگلی مشق ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، آگے کیجئے گا ذرا۔ اگلی جو آخری مشق ہے وہ مشق ہے کہ مندرجہ ذیل فکروں میں مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ کو مرکب توصیفی بنا کر ترجمہ کیجئے۔ اب یہ اگر آپ لوگ ہمت کریں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کم سے کم وہ تو یہ ہمت کریں کہ اس کو آپ ایک صفحے پہ اس کو کریں، یعنی کہ جو مرکب توصیفی ہے اس کو جملہ اسمیہ بنائیں، جو جملہ اسمیہ ہے اس کو مرکب توصیفی بنائیں، اس کا ترجمہ کریں۔ اب قرآن مجید میں مرکب توصیفی ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں، ہر طرح کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ مثالیں بار بار قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کو بھی وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے، جیسے القرآن الحکیم، الصراط المستقیم، الدین الخالص، اسی طرح لوح محفوظ، کتاب حفیظ، امت مسلمہ، تجارت حاضرۃ، کلمت خبیثۃ، شجرۃ مبارکۃ، عین جاریۃ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بے شمار مثالیں اس کی قرآن مجید میں، بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ تو آپ نے اس کی کوئی 10 مثالیں جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اس کی مختلف مثالیں ہیں نا، جیسے معرفہ والی الگ ہے، نکرہ والی الگ ہے، اس میں نکرہ مؤنث والی الگ ہیں، تو جمع سالم اور یہ جمع کی مثالیں الگ ہیں۔ بہرحال کوئی بھی 10 مثالیں آپ نے مرکب توصیفی کی قرآن مجید سے نکالنی ہیں، اور یہ جو آخری مشق ہے اس کو حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عربی سیکھنے اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا فہم نصیب کرے۔ کوئی سوال ہے تو آخری منٹ میں آپ کر سکتے ہیں۔ جی، کوئی چیز میں نہیں سمجھا سکا پوچھ لیں۔ سر پیچھے ہم نے عورت کے لیے مرآتن لفظ بھی آپ نے پڑھایا ہے اور امرآتن بھی، اس کے متعلق بتا دیجیے۔ کیا آپ نے بتایا، دونوں کیسے بتائے ہیں آپ نے؟ ایک مرآتن اور ایک امرآتن، آپ نے یہ 2 لفظ بولے تھے عورت کے لیے۔ چلے میں اس کو آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جی ملتے شکریہ جلتے سر۔ الفاظ میں عربی میں اور بھی اس کے معنی موجود ہیں، اس کو میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آپ سے۔ جی شکریہ سر، جزاک اللہ۔ جی کوئی اور چیز جی کسی نے پوچھنی ہو؟ ٹھیک ہے جی، پھر چونکہ اب کلاس کے ختم ہونے کا وقت بھی ہو گیا ہے، آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔